پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمائل ترمذی لے کر مفتی برکت اللہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی صورت اور سیرت اور شمائل کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہم گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تواضع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات، آپ کے پڑھنے، سونے، عبادت کرنے اور سب چیزوں کو ہم صحابہ کرام کے الفاظ میں سن رہے ہیں۔ آج جو ہے آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت تواضع، آپ سردار دو عالم اور رحمت للعالمین، سارے جہاں کے رحمت کے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے نمائندے تھے، اس کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شاہانہ رعب اور دبدبہ اور دھونس اور کبر اور بڑائی کے جتنے بھی نشانات تھے ان سب کو مٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کمال تواضع کی ایک مثال قائم کر دی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنے طرز عمل اور صحابہ کو ہدایات کے ذریعے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جس طریقے سے اس کو نبھایا ہے وہ ہمیں سامنے ہونا چاہیے۔ چنانچہ نعت گوئی میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمیں کسی مبالغہ آمیزی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار دو عالم ہیں، ساری دنیا سے اعلیٰ و افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ اب اگر اور بھی مبالغہ آمیزی کی جائے گی تو پھر الوہیت اور دوسری جو چیزیں ہیں اس میں کنفیوژن پیدا ہوگا۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے کہ مجھے یونس علیہ السلام کے اوپر بھی فضیلت مت دو۔ چنانچہ آپ نے اپنے رہن سہن، طرز کلام، گفتگو اور چال چلن سے اپنی تواضع کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری اور انسانوں کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کر کے ایک عالم اخلاق کی مثال پیدا کر دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ایک دو نہیں، ہزاروں ہیں، اس لیے احاطہ تو ناممکن ہے، لیکن یہاں 10-15 ایسے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو کہ آپ سب کے لیے، ہمارے لیے وہ ہوگا۔ مثلا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آ کر جیسے عام انسان ہوتے تھے، اپنے گھر کا اپنا کام خود کرنا، جوتے یا کپڑوں کو خود ہی مینڈ کر لینا، چھوٹی موٹی جو ہے DIY قسم کی چیزیں خود کر لینا، بکری کو دو لینا، اور یہ سب جو ہے گھر کے اندر بلا تکلف فرماتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی یعنی شاہی ٹھاٹ بات کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر میں چند صحابہ کرام نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کا کام تقسیم کر لیا۔ عربوں میں یہ بالکل رواج ہے، بالکل ایگزوٹک ہالیڈے ہوتا ہے، جب بھی جاتے ہیں تو ٹرک میں پیچھے ایک بکرا بھی لے جاتے ہیں کہ اس کو ذبح کر کے اس کو گرل کریں گے۔ تو ہر ایک نے اپنے ذمے کام لیا، کسی نے اپنے ذمے ذبح کرنا، کسی نے کھال نکالنا، کسی نے پکانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پکانے کے لیے لکڑی اکٹھا کرنا میرے ذمے ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کام خود کر لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس کو کر لو گے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ مجمع میں ممتاز رہوں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں۔ چنانچہ ایسے ہی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایسی تعریف نہ کرو، مبالغہ آمیز حدود سے فضو نہ کرو، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا
کہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو۔ چنانچہ آج کل سارے جہاں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، ہر خطبے کے ہر ممبر سے ہر خطبے میں یہ کہا جاتا ہے۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت اور رسالت اپنی جگہ، اور اللہ کا بندہ ہونا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تمغہ امتیاز ہے۔ چنانچہ اذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو چنانچہ یعنی ایسی تعریف نہ کرو جو بندگی کے منافی ہو، اس میں رب کے ساتھ شرکت پائی جاتی ہوگی، بندہ بہرحال بندہ ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی تعریف نہ کرو جو رسول اور اللہ کا قاصد ہونے کے خلاف ہو۔ چنانچہ حضرت یعنی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر بھی فضیلت مت دو، یعنی آپ لوگوں کو حق نہیں ہے کہ آپ نبیوں میں وہ کرنے کی کوشش کرو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مرتبہ ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب قیامت میں جب سب سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو میں سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ بے ہوشی نہیں ہوئے سورہ اس میں۔ چنانچہ اسی طرح تیسری حدیث جو ہے کہ مجھے یونس علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ضمن میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت یونس علیہ السلام گویا اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اللہ نے ان کو ابتلا آزمائش سے گزارا، پھر ان کو اور ان کی قوم کو سب کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے یعنی ایسا مبالغہ نہ کرو میری تعریف میں کہ مجھے جو ہے اللہ کے بندگی سے مت اٹھاؤ۔ چنانچہ اس کا جو مظہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا کر اور گدھے اور گھوڑے کی سواری پر بھی جا کر مریضوں کی عیادت کرنا، ہر چھوٹے بڑے کو پوچھنا، بچوں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ، اور کسی یعنی بیوقوف سی کوئی ذہنی مریض عورت کے ساتھ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طریقے سے بات کی۔ چنانچہ حضرت انس جو خادم میں کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ خاص بات کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو کہیں بھی بیٹھ جاؤ، ہم آپ سے میں بیٹھ کے بات کروں گا، آپ کی بات سب سنوں گا۔ چنانچہ اس خاتون کا تو آپ نے پبلک میں تذکرہ یعنی ہیئرنگ کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 جو ازواج مطہرات کے گھر تھے وہ بھی ایک ریسپشن سینٹر تھے، جہاں بھی آپ تشریف فرما ہوتے وہاں کلائنٹس اور ضرورت مند لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، یعنی 1 یا 2 خاتون بھی بچوں کے ساتھ، اور جو لوگ بھی سوالات کرنے آتے ہوں یا وہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت میں آتا تھا اور کچھ کام بھی کر دیتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کا آخری وقت تھا، حضور نے شفقت کے طور پر اپنا حق ادا فرمایا اور اس کو اسلام کی تبلیغ کی۔ اس نے اپنے یہودی باپ کی طرف دیکھا، اس نے اجازت دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے میری وجہ سے اس کو عذاب جہنم سے بچا دیا۔ بلکہ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے، حالانکہ بہت تکلیفیں اس نے پہنچائی تھی۔ اور معمولی جنازوں میں بھی رات میں دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شرکت کی ہے۔ گویا یہ تواضع کی مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اونچے درجے کے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابدیت اور تواضع سے بھی نوازا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کہتے ہیں کہ جو کی روٹی اور باسی پرانی چکنائی یعنی فیٹ کے اوپر بھی اگر کوئی دعوت دیا تو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کر لیتے تھے۔ چنانچہ یہ گویا حضرت انس چونکہ خادم خاص تھے تو ہر چیز دعوت کو لانا لے جانا آنا جانا ساتھ میں ہوتے تھے۔ تو اسی طرح چونکہ یعنی معمولی کھانے پر جو دعوت ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے جلی ہوئی جلے ہوئے بکری کے پائے بھی مجھے اگر اس کی طرف دعوت دیں گی کوئی
تو میں اس کے انکار نہیں کروں گا۔ گویا دعوت کا قبول کرنا یہ بھی تواضع کی دلیل ہے، کیونکہ نخوت اور کبر میں انسان کہتا ہے کہ مجھے آپ کے یہاں نہیں آنا ہے، مجھے آپ کے فنکشن میں نہیں شریک ہونا ہے، مجھے آپ کی دعوت قبول نہیں کرنا ہے۔ تو چنانچہ دعوت کو قبول کرنا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک حقوق مسلمانوں میں سے بنا دیا۔ تو یہ بھی غایت تواضع کی وجہ سے تھا کہ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اختیار دیا تھا کہ بندگی کے ساتھ رسول بننا چاہتے ہو یا بادشاہت کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پہلی صورت کو پسند فرمایا، یعنی عبدن رسولاً اور ملکن رسولاً، جیسے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شان تھی کہ یہ حضرات بھی نبی تھے اور ان کے اندر شاہی دبدبہ بھی تھا اور شاہی رعب بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی چوائس دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ نہیں، میں تو ایک وقت کھاؤں ایک وقت بھوکا رہوں اور تیری بندگی کروں، یہی میرے لیے مناسب ہے، ورنہ مکہ کے سارے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جاتے۔ تو چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 90 سال ہجری کو حج کیا ہے انتقال سے 1 سال پہلے، تو وہ بھی پرانے پالان پر، جو اونٹ پر جو پالان ہوتا ہے وہ پرانا تھا، اس پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، کپڑا پڑا ہوا تھا جو 4 پیسے کا تھا، یعنی گویا بہت ہی معمولی قیمت کے سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے۔ گویا یہ تعلیم کے لیے تھا کہ بہت زیادہ شان و شوکت کے ساتھ جانا اور بڑے بڑے تم تراق کے ساتھ آنا جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم خاص ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص دنیا میں محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے عجم لوگ، غیر عرب لوگ بادشاہوں کے دربار میں کھڑے رہتے ہیں اور بادشاہ بیٹھا رہتا ہے، ویسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور میں جب آؤں تو میرے لیے کھڑے بھی نہ ہو، کیونکہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے صحابہ کرام چاہتے بھی تھے تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، اور جب حضور کھڑے ہو جاتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہ چلے جاتے۔ چنانچہ یہ سب بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نارمل باتیں اور نارمل قصے کہانیاں، موسم کا تذکرہ، حالات اور تاریخ کا تذکرہ، جیسے کہ پچھلی احادیث میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صبر کے ساتھ 11 عورتوں کا پورا قصہ سنا، جو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی تھی عشاء کے بعد، چنانچہ آپ نے سنا، اور ان کیریکٹرز میں سے جو سب سے بہتر کریکٹر تھا حدیث زرع میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کھڑا ہونا کسی کی تعظیم اور عظمت کے لیے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا بھی، تو کھڑا ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر برے مقصد سے کھڑا ہونے کا حکم دیا جائے اور لوگوں کو کھڑا رکھا جائے وہ منع ہے۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کھڑا ہونا مکروہ ہے، کبھی جائز ہے، کبھی مستحب ہے اور کبھی حرام ہے، کیونکہ اگر کبر کی وجہ سے ہو، وہ ایسے شخص کے واسطے کھڑا ہونا جو تکبر کی وجہ سے اس کو پسند کرتا ہو، تو جب وہ آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، تو یہ جو ہے کھڑا ہونا گویا گناہ میں شریک ہونا ہے، اور اس شخص کے لیے مکروہ ہے جو متکبر تو نہیں، لیکن اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کیا جائے تو اس میں تکبر اور عجب پیدا ہو جائے گا، یعنی اگر آؤٹ آف کلچر کوئی کھڑا ہو کسی کے لیے، کسی کو بٹرنگ کے لیے، تو یہ بھی مکروہ ہے، اور جائز ہے ایسے شخص کے لیے جہاں اس کا اندیشہ نہ ہو کہ اس کو کھڑے ہونے کی جو وہ ہے اس کی وجہ سے کوئی مضرت نہ ہو، اور جو کوئی سفر سے آیا، کوئی بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو اس کے لیے ملنا، گلے لگانا، کھڑے ہونا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جیسے کسی عالم کے لیے کھڑا ہو جانا، اور کوئی لیڈر یا سوشل ورکر ہے اس کے لیے کھڑا ہونا، کہتے ہیں کہ حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ممانعت اس قیام کی ہے جو بڑا آدمی بیٹھا رہے اور لوگ اس کے سامنے کھڑا رہیں، یعنی جیسے بادشاہوں کے دربار کا قصہ ہے۔ چنانچہ ممانعت کی حدیث میں یہ ہے
کہ ایسے نہ کھڑا ہو جیسے اجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کھڑے ہونے کے سلسلے میں بہت ہی معتدل ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا تھا۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی 5 اوقات کی نمازوں کا ہمیں پتہ ہے، جمعہ کی مصروفیت پتہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سے جب گھر میں تشریف ہوتے تھے ظہر تک، یعنی تقریباً 6-7 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں آپ کا کیا معمولات ہوتے تھے؟ تو چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے اور والد صاحب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھ رکھے تھے، لیکن میں نے حسن سے چھپا رکھا تھا، لیکن ان بھائیوں میں جس طرح ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے ان کو پتہ لگا حضرت حسین کو کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں الگ الگ اپنے ماموں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معمولات پوچھ کے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت حسین نے کہا کہ میں نے حضرت علی سے حضور کے مکان میں تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف رکھتے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، یعنی جو پھر ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک یہ جو ٹائمنگ ہے، اور مغرب سے عشاء تک، عشاء کے بعد پھر صبح تک، ان سب کے ایک ایک منٹ کے حالات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پبلک سروس کے علاوہ، پبلک انگیجمنٹ کے علاوہ جو پرائیویٹ ٹائم تھا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرتے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے، جیسے تہجد ہے، نفل ہیں، سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد سے بالکل ملا ہوا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ فرض کے علاوہ سنت جو پڑھی جائے وہ گھر میں پڑھی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرہ مت بناؤ، کچھ نمازیں گھروں کے لیے بھی خاص رکھو اور سنتیں جو ہیں گھر میں پڑھا کرو۔ اپنی مثال آپ نے دی ہے، بلکہ ایک حدیث شریف ہے مصنف عبدالرزاق میں کہ جس طرح اکیلے فرض نماز کا ثواب صرف 1 گنا ہے اور جماعت کے ساتھ فرض نماز کا ثواب 25 گنا ہے، اسی طرح سنتوں کا اور نفل نماز کا ثواب 25 گنا ہے اگر اس کو آپ تنہائی اور اکیلے آ کر اپنے گھر میں ادا کریں۔ تو چنانچہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ریورس آرڈر ہے کہ جو چیز پبلکلی کرنا چاہیے اس کا 25 گنا ثواب ہے، جو پرائیویٹلی کرنا چاہیے اس کا 25 گنا ثواب ہے۔ چنانچہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت 1/3 آف پرائیویٹ ٹائم جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگاتے تھے، دوسرا حصہ گھر والوں کے لیے ادائے حقوق میں خرچ کرتے تھے، جیسے ان سے بات کرنا، ہنسنا، اور ان کے حالات کی تحقیق کرنا اور ان کی مدد کر دینا، یعنی بیویوں، بچوں اور جو بھی آنے جانے والے ہیں ان کے تیسرا حصہ اپنی خاص ضروریات کے لیے رکھتے تھے، یعنی اب آرام کرنے، سونے اور پرائیویٹلی۔ تو گویا پرائیویٹ ٹائم میں بھی 1/3 اللہ کی خدمت میں، یعنی اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور 1/3 فیملی کے لیے کوالٹی ٹائم نکالتے تھے، اور 1/3 جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پرائیویٹ تھا۔ لیکن اس پرائیویٹ ٹائم میں، یعنی آرام کا جو ٹائم ہے صبح کا، رات کے علاوہ دن کا جو آرام کا ٹائم ہے، اس میں جو لوگ حاضر ہوتے تھے، جیسے فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئیں تو معلوم ہوا کہ کوئی وزٹر آیا ہوا ہے، کوئی اپنا کام لے کے آیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دینی مسائل کو بھی حل کرتے تھے، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی سن کے اس کو حل کرتے تھے، اور کوئی مشورہ چاہتا تھا اس کو مشورہ دیتے تھے، اور جو لوگ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتے تھے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ ان کی باتیں مجھے تک پہنچا دیا کریں، ہے نا۔ تو چنانچہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خاص لوگوں کو خاص وقت بھی دیتے تھے، لیکن اپنے پرائیویٹ وقت میں سے۔ چنانچہ سورہ حجرات میں یا سورہ قد سمع میں ہے، ان الذین ینادونکم من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پرائیویٹ ٹائم میں گھروں میں گھر سے باہر سے چلا کے آواز دیتے ہیں، وہ عقل مند نہیں ہیں، وہ بیوقوف ہیں۔ تو چنانچہ جب وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ لوگ صبر کر کے انتظار کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مسجد میں تشریف لائیں تو ہی بہتر ہوتا۔ چنانچہ آپ کے پرائیویٹ ٹائم میں ڈسٹرب نہیں کرنے کا
حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ آپ کی باتیں سنتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے تھے کہ میری باتیں آگے تک پہنچا لو۔ اور اسی طرح جو لوگ وزٹر آتے تھے ان کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، ان کی خیر خبر، ان کو کھانا کھلانا یا ضیافت کرنا یا دوسروں کو ان کی ضیافت کا اہتمام کرنا، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرائیویٹ اوقات ہیں اس کا اس سے اچھا کیا چیز ہو سکتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اخلاقیات کی باب کو کمپلیٹ کرنے آئے تھے۔ تو چنانچہ آپ کی زندگی میں پرائیویٹ، پرسنل، فیملی، پبلک اور اللہ اور حقوق اللہ، حقوق العباد، سب میں ایک بہترین جو ہے بیلنس تھا۔ چنانچہ یہ حدیث جو ہے آتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انصاری بیمار تھے تو میری عیادت کے لیے آپ تشریف لائے، آپ کسی سواری پہ نہیں آئے بلکہ پیدل آپ تشریف لائے، یعنی کئی مائل چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی عیادت کی۔ کہ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں بچپنے کی حالت میں پہنچا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چھوٹی عمر میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرا نام بھی تجویز کیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا، دست شفقت فرمایا۔ تو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کھانے پہ، اور اس میں سالن اور کدو پڑا ہوا تھا، تو چونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے تو اس لیے میں نے ڈھونڈ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کدو کو بڑھاتا جاتا تھا۔ لاسٹ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر پر آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عمرہ نے پوچھا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، اپنے کپڑے میں خود ہی اس کو دیکھ لیتے تھے، صفائی کر لیتے تھے، اور خود ہی بکری کا دودھ نکال لیتے تھے، اپنے کام خود ہی کر لیتے تھے، اپنے گھر کی بکری اور گھریلو جو کام ہوتے ہیں جیسے کپڑے کو سلنا، اس کو بنانا اور چپل کو درست کرنا، یا جو بھی جیسے DIY آج جسے کہتے ہیں جو مردوں سے متعلق ہے، وہ خود ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمیں بھی اپنے حدود میں رہنا چاہیے اور معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کی پوری پیروی کرنا چاہیے، اور پرائیویٹ ٹائم کا، کوالٹی ٹائم فیملی کے ساتھ گزارنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور پبلک اور ضرورت مند لوگوں کی بھی حاجت روائی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں بھی اس کی طرح اعلیٰ اخلاق والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار